رسپیکٹڈ گروپ ممبرس، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ڈے ٹو یو. ہمارا کل کا دن اٹ واز اے ونڈرفل ڈے، بڑا زبردست دن تھا. ہمارے جو سینئر کولیگز ہیں، ہمارے جو سینئر پولٹری فارمنگ ایکسپرٹس ہیں، جو مختلف کمپنیز میں فرام ڈفرینٹ کنٹریز کام کر رہے ہیں، ان کے جو ورڈز آف وزڈم تھے ہمارے ساتھ شیئر ہوئے، ان کی لرننگس ہمارے ساتھ شیئر ہوئیں، اور ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کس کس لیول پہ اور کتنی زیادہ اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں. آج کے دن ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ فلاکس کی سمریز ہیں، اور آج میں ان فلاکس کے صرف ایک جو اسپیکٹ ہے ان کے اوپر بات کروں گا، اور وہ ہے ان کا جو باڈی ویٹ ہم نے اچیو کیا. اس باڈی ویٹ کی بیسس پہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ہماری سکسیس یا فیلئر کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ کتنا رہا ہے. تو آج کا ہمارا جو فلاک نمبر 1 ہے، اس میں ہم باقی کی ساری باتیں جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور ہم صرف ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، دیٹ از دی ٹوٹل ویٹ ان کیجیز. جو ہمارے پاس ایکچوئل ویٹ آیا وہ کوئی 1,02,082 کے جی کے قریب آیا، جبکہ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ جو بریڈ اسٹینڈرڈ ہیں ان کے اکارڈنگلی ہمارے پاس جو ویٹ آنا چاہیے تھا وہ کوئی 1,48,311 کے جی. تو اگر ہم اس سمپل ان دو فگرز کو لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایکچوئل سے کوئی 46,229 کے جی جو ویٹ ہے وہ لوز کر رہے ہیں. اور اس 46,229 کے جی کو اگر ہم جو آج کل جو مارکیٹ میں پرائس چل رہی ہے، الدو کل کی پرائس جو ہے وہ تھوڑی بلکہ اس سے اوپر تھی جو میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے، ایون دین آن کیئرفل سائڈ، بڑے کیئرفل ہوتے ہوئے اگر ہم کیلکولیشن کریں 350 روپیز پر کے جی کے حساب سے ہم اس کیلکولیشن کو لے کے جائیں تو جو اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ کوئی 1,61,00,000 روپے سے زیادہ کا بنتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کسی فارم پہ مینیجر ہوں، میں کسی فارم کو مینیج کر رہا ہوں، اور اس ایک فارم پہ ہی جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کوئی 1,61,00,000 روپے سے اوپر کا آ رہا ہے، تو وٹ وڈ بی دی سینیریو. تو جی اسی طرح سے جو ہمارا فلاک نمبر 2 ہے، اس میں جو ہم جتنا ویٹ اچیو کرنا چاہیے تھا اس کے اگینسٹ ہم جو ویٹ اچیو کر رہے ہیں دیٹس اباؤٹ 52,000 کے جیز لیس دین دا اسٹینڈرڈ. اب ان 52,000 کے جیز کا اگر ہم فائنینشیل امپیکٹ دیکھیں تو وہ کوئی 1,81,00,000 روپے سے زیادہ کا بنتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارا فلاک نمبر 3 ہے، اس میں ہم اگر ٹوٹل فائنینشیل جو ہے میگنیچیوڈ ہے اور جو نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ کوئی 73,53,000 روپے، اٹ مینس کہ کوئی 74,00,000 روپے کے قریب جو ہے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. اسی طرح سے فلاک نمبر 4 میں ہمیں جو ایکچوئل ویٹ اچیو کرنا چاہیے تھا وہ 1,42,378 کے جی تھا، جبکہ اس کے اگینسٹ ہم 1,03,000 کے جی جو ہے وہ ویٹ اچیو کر پائے ہیں. تو جو ڈفرینس ہے وہ کوئی 39,000 کے جی کا ہے. اب 39,000 کے جی کا جو ڈفرینس ہے جو نیگیٹو سائڈ پہ ہے اس کا اگر ہم فائنینشیل میگنیچیوڈ دیکھیں، فائنینشیل امپیکٹ دیکھیں تو وہ 1,36,00,000 روپے سے زیادہ کا فائنینشیل امپیکٹ آ رہا ہے فلاک نمبر 4 پہ. سو ان ٹوٹل ان 4 فلاکس کا اگر ہم کیئرفلی انالیسس کر رہے ہیں اور اگر صرف باڈی ویٹ کی بیسس پہ انالیسس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں اتنا چاہیے تھا اور اس کے اگینسٹ ہم اسٹینڈرڈ کو اچیو نہیں کر پائے ہیں، تو صرف اسی کی بیس پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو فائنینشیل امپیکٹ آ رہا ہے اینڈ دیٹ از دا نیگیٹو، مطلب جو لاس آ رہا ہے وہ 5.5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہے. 5,53,17,700 روپے کا ہمیں جو ہے وہ لاس آبزرو کرنا پڑ رہا ہے. سو ڈیئر گریجویٹس یا اسپیشلی جو ینگ پروفیشنلز ہیں جو ابھی انڈسٹری میں آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ جو فگرز ہیں یہ آئی اوپنر کے طور پر کام کر رہی ہیں کہ ایک ایسا جو کمپنی ہے جس میں میں نے بطور مینیجر کام کیا یا آپ نے بطور مینیجر کام کیا، اور ہم نے کوئی 4 فلاکس جو ہے رن کیے، اور 4 فلاکس میں اف دس از دی سینیریو کہ ایک فلاک میں ہم کوئی 1,62,00,000 روپے کے قریب لاس کر رہے ہیں، دوسرے میں 1,81,00,000 ہے، تیسرے میں 73 لاکھ مور دین 73 لاکھ ہے، اور چوتھے میں جو ہے وہ کوئی 1,37,00,000 روپے کے قریب ہم لاس کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ہاؤ آئی کوڈ بی
میں کیسے جو میری کمپنی کی جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو میں کیسے فیس کر رہا ہوں گا، یا وہ جو کمپنی کی ایڈمنسٹریشن ہے جس نے میرے اوپر ٹرسٹ کر کے اتنا ہیوج جو آپ کی سرمایہ ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے تو وہ میرے اوپر مجھے کس طرح سے فیس کر رہے ہوں گے. تو دیز آر دا سینیریوز جو ہمیں بطور پروفیشنل جو ہے وہ دیکھنے پڑ سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں ڈیزیز آ گئی تھی جی، اس میں بیماری آ گئی تھی جی، اس میں یہ ہو گیا تھا جی، اس میں وہ ہو گیا تھا جی، یہ ساری باتیں ایک طرف رہ جائیں گی، اور ہمارے پاس ایکچوئل ان ہینڈ کیا ہوگا، واٹ آئی ہیو گیون ٹو مائی کمپنی، میں نے اپنی کمپنی کو کیا دیا، تو وہ اتنا بڑا جو ہے لاس اس صورت میں اپنی کمپنی کو دے رہا ہوں گا. اور ڈیئر گریجویٹس، ینگ پروفیشنلس، یہاں پہ ایک چیز جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا، یا ایک ٹاسک جو میں آپ کو دینا چاہوں گا، کہ آپ یہاں پہ ایسے کریں کہ اگر اپنے آپ کو فارم مینیجر کنسیڈر نہ کریں، اپنے آپ کو اس فارم کا سپروائزر کنسیڈر نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو اس کمپنی کی ایڈمنسٹریشن میں سے ایک پارٹ کنسیڈر کریں، اور اوپر سے بیٹھ کے پھر اپنے فارم کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس سچویشن کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا ایک مینیجر ہے، آپ کا ایک سپروائزر ہے، اور اس نے آپ کو 4 فلاکس رن کر کے دیے ہیں. تو ان 4 فلاکس میں ایکچولی کیا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی کمپنی کا کچھ 5.5 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہے وہ بائی سم ہو جو ہے وہ ڈبو دیا ہے. تو اس صورت میں میری یا آپ کی سٹینڈنگ جو ہے وہ کیا ہوں گی؟ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 2 اسپیسیفک جو آپ کی سکلز ہیں، ہماری سکلز ہیں، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو اپنے پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جو ہماری پروفیشنل لرننگز ہیں، جو ہمارا اسپیسیفک سبجیکٹ ریلیٹڈ نالج ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر ہم کوئی بہتر چیزیں وہ جنریٹ کر سکیں گے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گریجویٹس جو ینگ پروفیشنلز ہیں، جب وہ اس میں جاتے ہیں، پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں، تو جو سب سے پہلی جو میموریز انہیں واچ کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کے ہاسٹل یا اسٹوڈنٹ لائف کی میموریز تھے. وہ جو ان کے جو سویٹ ڈریمز ہیں جو ہاسٹل لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں انہوں نے اپنے ساتھ کیری کیے تھے، اب ان کو واچ کرنے کی ضرورت ہے. اب سینیریو ٹوٹلی چینج ہو چکا ہوا ہے. اس صورت میں جب یہ لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو ان کی لیول آف رسپانسبلٹی ڈفرینٹ تھا، اس لیول کی رسپانسبلٹی بلکہ تھی ہی نہیں، اور اس کے اگینسٹ اس طرح کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں تھا. سے فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ ایک دفعہ سبمٹ نہیں کرواتا یا 2 دفعہ نہیں سبمٹ کرواتا تو اس کی بیسس پہ اس کو کتنا کو لاس ہو رہا گا. اور اس کے اگینسٹ اگر یہاں پہ ہم جو لیزینس ہے یا سلیکنس ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہمیں کس لیول کا جو لاس دیکھنا پڑ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹس ایک دفعہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، جو پروفیشنلی انڈسٹری میں ان ہو جاتے ہیں، فارمز کو مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ مہربانی کریں وہ اپنے ذہن سے جو ہاسٹل کے حوالے سے، یونیورسٹی کے حوالے سے وہ جو سویٹ ڈریمز والا معاملہ ہے اس کو ختم کریں. اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں، اپنے آپ کو رسپانسبل بنائیں، اور ڈے 1 سے جو ہے اپنے آپ کو کنسیڈر کریں. اور جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کے ساتھ ایک ایگزامپل جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ ڈونٹ یو تھنک یور سیلف ایز آف دا مینیجر، بلکہ آپ اپنے آپ کو کمپنی کا ایک ہائر لیول کی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ میں سے کنسیڈر کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی نظروں میں آپ کے مینیجر کی کیا پرفارمنس ہونی چاہیے. اگر آپ اس پرفارمنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر سچویشن اوکے ہے. اگر آپ اپنی نظروں میں ہی اس پرفارمنس کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سوچ کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل لرننگز ہیں، جو پروفیشنل نالج ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، کیا ان کو جو اس وقت اسٹرینز ہیں ان کے سٹینڈرڈز کا آئیڈیا ہے کہ راس 308 ہے یا کاب 500 ہے، یا کوئی بھی جو اسٹرین ہے برائلر کی وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں ہے، تو اس کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، اس کا ویکلی باڈی ویٹ کیا ہے، اس کا ویکلی جو فیڈ انٹیک ہے وہ کیا ہے، اس کی جو ویکلی ایف سی آر ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، اس کا جو پروڈکشن نمبر ہے وہ کتنا آ رہا ہے.
اور میں ان کو کمپیئر کرنے کے قابل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو اوورآل فارم ایفیشنسی ہے اس کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. میرے پاس وہ کون سی سکلز ہیں جن کی مدد سے میں یہ دیکھوں کہ یہاں پہ میں الیکٹریسٹی جو کنزمپشن ہے اس کو ریڈیوس کر سکوں, کوئی ڈیزل کی کنزمپشن کو ریڈیوس کر سکوں. میں اتنی افیکٹو بایو سیکیورٹی جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں کہ جو میرا میڈیسن کا جو بل ہے وہ کم سے کم آ رہا ہو. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنے گریجویٹس کے اندر بیسیکلی دس از اے سیٹ آف اسکلس, ناٹ اونلی اے سنگل اسکل. پھر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتا ہے, کوئی ایشو آ جاتا ہے, تو میں اپنے سینئر سے ڈسکس کرتا ہوں, اور اس ڈسکشن کے اس کنسلٹیشن کے بعد میں کتنا سمارٹلی اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہوں, اس کو کتنا سمارٹلی میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کو کتنا سمارٹلی میں اپنے فارم کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہوں, اور اسپیشلی میں کتنا شارپ اور کتنا کوئک اور کتنا کریکٹ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کرتا ہوں. تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گریجویٹ جس کے پاس سمپل نالج ہے وہ شاید اس طرح سے فیلڈ میں آ کے پرفارم نہ کر سکے, اور ہمیں ایسے گریجویٹس پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈے 1 پہ ہی اپنے فارمز کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں, ان کو مینیج کر سکیں اور ان کو چلا سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انڈسٹری کو ایسے اسمارٹ مینیجرز کی ضرورت ہے, ایسے اسمارٹ پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو اپنے کام کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں. اس میں کوئی ویریشن آتی ہے, کوئی ایشوز آتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ڈسکس کرنے کے قابل ہوں. اس ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ اس میں سے بڑے اسمارٹلی پوائنٹس پک کرنے کے قابل ہوں اور ان کو اپنے فارمز کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں. اور ونس انہوں نے اگر امپلیمنٹ کرنے کا سوچ لیا تو پھر اس کے اوپر ابرپٹلی ایگزیکیوٹ بھی کروانے کے قابل ہوں. تو جو ہمارے اب پروفیشنلز ہیں ان کو ایک آپ یہ سمجھیں کہ دے وڈ ہیو اے کمپلیٹ پیکیج ود دیم, تو اس کے بعد ہی وہ انڈسٹری کو پراپرلی سرو کرنے کے قابل ہو سکیں گے. سو ریسپیکٹڈ کولیگس, آج کے دن میری طرف سے یہ کچھ کنسیڈریشنز تھیں. ناؤ دا ہاؤس از اوپن فار یور سجیشنز اینڈ کمنٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کل آپ کے کمنٹس آئے ہیں, جتنے انتھوزیسٹکلی اور جتنے لرنڈ کمنٹس آئے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ آل دوز. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے اتنے ہی لرنڈ کمنٹس ہمیں ریسیو ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.